جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اطلعت علی الجنۃ فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، کہ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو مجھے وہاں پہ اکثر فقیر نظر آئے، غریب لوگ نظر آئے۔ ابھی فقیر اور غریب کس کو کہتے ہیں؟ کیا فقیر اور غریب سے مراد وہ لوگ جو ہماری اصطلاح میں فقیر و غریب ہیں، جن کے پراگندہ بال ہیں، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، جو گدھا گر ہیں، جو مانگتے پھرتے ہیں، بھیک مانگتے پھرتے ہیں، یہ مراد ہیں؟ نہیں، بلکہ دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا آپ کثرت مال کو امیری سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا آپ تھوڑے مال کو غربت سمجھتے ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول، ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر ایسا نہیں، بلکہ اصل غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو، اور اصل فقیر وہ ہوتا ہے جو دل کا فقیر ہو۔ ایک انسان ہے، اس کی حالت تو خراب ہے، اس کے کپڑے تو پرانے ہیں، اس کے بال تو پراگندہ ہیں، اجڑا اجڑا ہے، لیکن وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا شوق رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے، اپنے دل کے اندر لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ یہ اصل کے اندر غنی ہے، یہ اصل کے اندر فقیر ہے۔ اور فقیر وہ انسان ہے کہ جس کی حالت تو بہت اچھی ہے، کپڑے تو اس کے برانڈڈ ہیں، لیکن وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ والوں سے محبت، دین سے محبت اور دین کے مسائل سے محبت رکھتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے فقیروں کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقیر لوگ غنی لوگوں سے 40 سال پہلے جنت کے اندر جائیں گے۔ اور ایسے ہی فقیروں کو دیکھ کے، ایسے ہی فقیروں کی تعریف کو ذہن میں رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکین زندہ کرنا، مجھے مسکین مارنا، اور کل قیامت والے دن مجھے مسکین اور فقراء لوگوں کے گروہوں کے اندر کھڑا کرنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا فقیر بننے کی توفیق عطا فرمائے، دل کا فقیر بننے کی توفیق عطا فرمائے، دل کا غنی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے بنیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بلکہ اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتا دیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ تم کو جو بھی مل جائے، جیسا بھی مل جائے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دل کا غنی بنا دے گا، دل کا فقیر بنا دے گا۔ جو کہا، جو سنا، جو سنایا، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔